بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأكبر والصلاة والسلام على صاحب الشفاعة والكوثر. اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے ہم 8ویں پارے کا خلاصہ پڑھ رہے ہیں. اس پارے میں 2 سورہ مبارکہ شامل ہیں، سورۃ الانعام کا آخری حصہ اور سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ. سورۃ الانعام، یہ انعام کا معنی ہوتا ہے جانور، چوپائے، مویشی. اور چونکہ کل کے سبق میں یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ اہل مکہ کے حلال و حرام کے سلسلے میں جانوروں کے حوالے سے خاص طور پر اپنے ہی اصول تھے، تو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے ان کے خود ساختہ اصولوں کے مقابلے میں ربانی اصول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے انسانیت کے سامنے رکھے. اور ان میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ حلال جانور وہی ہے جسے شریعت نے حلال قرار دیا ہو اور اسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے. سورۃ الانعام کی 118ویں آیت مبارکہ. پھر اس آیت مبارکہ سے جو غلط مفہوم اخذ کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اسے تم کھا سکتے ہو، تو پھر ختم شریف ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ اس پر بھی تو اللہ ہی کا نام لیا جاتا ہے نا. میں اس سے پہلے بڑی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں اور آج پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ صحیح عقیدے اور خالص نیت کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے مطابق نہ ہو. سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کھانا سامنے رکھ کر بسم اللہ کے علاوہ کچھ پڑھا؟ اگر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے تو پھر ہم بھی پڑھیں گے، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھا تو عبادت میں اگر ہم کسی بھی حوالے سے اپنی مرضی کرتے ہیں تو یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے کہ مشرکین اپنے مال، مویشی اور اپنی اولاد بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ سلسلہ مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہے. گجرات میں ایک دربار ہے شاہ دولہ کا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ دولہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. میں آپ کو بتا دوں، تاریخ دان یہ بتاتے ہیں کہ شاہ دولہ ایک انجینئر تھا، اور یہ جو آپ کا ہیڈ مرالہ ہے نا، یہ سارے کا سارا اس انجینئر نے باقاعدہ طور پر ڈیزائن کر کے بنوایا تھا، اس کی نگرانی میں بنا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے گجرات میں ایک یتیم خانہ کھلوایا جہاں پر یتیم بچوں کی کفالت اور تربیت کا انتظام تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو عین کفار مکہ کے راستے پر چلتے ہوئے کیا کیا، اس کی قبر پر دربار، مزار، درگاہ، آستانہ بنا لیا، اس کی پوجا شروع کر دی اور کہا جی جس کو یہاں سے بیٹا ملے گا شرط یہ ہے کہ وہ پہلا بیٹا یہاں وقف کرے گا. اور ان کو کہا گیا دولے شاہ کے چوہے، چھوٹی عمر میں ان کے سروں پر لوہے کے کڑے پہنا دیے جاتے ہیں، ان کے سروں کی گروتھ رک جاتی ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو ساری زندگی سوائے بھیک مانگنے کی کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ انسانیت کی توہین ہے. اور یہاں پر ایک اور بات سمجھنے والی ہے کہ جب دنیا میں شرک کا آغاز ہوا تو وہاں مشرکین مکہ صرف بتوں کے سامنے سجدہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے نام کی نذر و نیاز بھی دیتے تھے. ان کے نام کے جانور، ان کے نام کی کھیتیاں، فصلیں، باغات جو ہیں وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے 136ویں آیت مبارکہ میں اس کی نفی فرمائی ہے، اور 137ویں آیت مبارکہ میں بھی اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور پھر ایک اور ان کا طریقہ تھا، اور وہ طریقہ آج بھی رائج ہے، کہ جو بت تھے نا بڑے بڑے بزرگوں کے، ان بتوں کے جو مجاور تھے ان کے لیے انہوں نے بڑا کچھ خاص کیا ہوتا تھا. اور یہ سلسلہ آج بھی ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ قبروں کے درباری، مجاور، سجادہ نشین وہ اپنے بچوں کی شادیوں پر کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپیہ لوٹاتے ہیں.
اور وہ اربوں روپیہ کہاں سے آتا ہے؟ میری اور آپ کی جیب سے۔ اللہ تعالیٰ نے 138ویں آیت مبارکہ میں اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر اور بھی کفار مکہ کے سلسلے تھے جن کو رب کائنات نے یہاں پر بیان فرمایا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو سلسلہ اس وقت جاری تھا تھوڑی سی تبدیل شدہ شکل کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ 141ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے پھر عشر کا حکم دیا ہے۔ عشر سے مراد جو ایگریکلچرل پروڈکشن ہے، زرعی پیداوار ہے، اس کا 10واں حصہ برآمدی صورت میں اور 20واں حصہ خود سیراب کردہ فصل کی صورت میں، اگر اس کی مقدار 780 کلو گرام یا 19.5 من سے زیادہ ہو تو وہ دینے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں یہ سلسلہ ہی نہیں۔ پھر ہم روتے ہیں کہ جی کھڑی فصل کو آگ لگ گئی، پھر ہم کہتے ہیں جی عین کھڑی فصل کے وقت اولے پڑ گئے، فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ چیزیں کیوں آتی ہیں؟ رب کائنات کی طرف سے ایک خطرے کا الارم ہے کہ اب بھی سیدھے ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد رب کائنات نے آگے جا کے پھر 145 اور 46ویں آیت مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ بنیادی طور پر حرام تو 4 چیزیں ہیں: مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جسے غیر اللہ کے نام پر دیا جائے۔ لیکن یہودیوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو حرام سمجھا ہوا تھا، اور ان میں ناخن والا جانور اور ایسا جانور جو حلال ہے اور اس کی چربی، وہ سمجھتے تھے کہ چربی حرام ہے۔ رب کائنات نے پھر اس کی یہاں پر نفی فرما دی، اور پھر اللہ رب العزت نے آگے حرام چیزوں اور کاموں کی فہرست ہمارے سامنے رکھی ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت سے منہ موڑنا حرام ہے، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل کرنا حرام ہے، یہ جو خاندانی منصوبہ بندی فیملی پلاننگ ہے۔ ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائی یہ حرام ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے، یتیم کا مال کھانا غلط طریقے سے یہ حرام ہے، ماپ تول میں کمی کرنا یہ حرام ہے، معاشرتی معاملے میں عدل و انصاف سے کام نہ لینا یہ حرام ہے، رب کائنات کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا نہ کرنا یہ حرام ہے۔ 151ویں اور 152ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ پھر 153ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر انتشار سے بچنا چاہتے ہو، افتراق سے بچنا چاہتے ہو، باہمی لڑائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم قرآن و حدیث کا جو راستہ ہے اس پر چلو۔ پھر رب کائنات نے بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے۔ یہ آیت 160ویں ہے۔ آگے جا کے رب کائنات نے ایک مسلمان کی زندگی کا مرکز اور محور بتا دیا کہ مسلمان کی زندگی کا مرکز اور محور اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کی رضامندی کا حصول ہے۔ مسلمان کوئی قدم اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تک سوچ نہیں لیتا کہ میرا یہ قدم اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سورۃ الاعراف کی۔ یہ سورہ مبارکہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کفار مکہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہے تھے۔ تو رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے 2 کام کیے۔ پہلا کام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ زندگی موت کے مالک ذات عرش پر ہے، آپ کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دوسرا، کفار مکہ کو تنبیہ کی کہ باز آ جاؤ، ورنہ تم سے پہلے بڑے بڑے طاقتور لوگ میرے عذاب کے سامنے نہیں ٹک سکے، تمہاری کیا حیثیت ہے۔ سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے، رب کائنات نے 3ری آیت مبارکہ میں کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا۔ اس کے بعد رب کائنات نے تذکرہ فرمایا آدم علیہ السلام کا۔ یہ داستان پہلے بھی گزر چکی ہے، پہلے بارے میں تفصیل کے ساتھ، یہاں ایک نئے انداز میں اللہ نے بات کو ہمارے سامنے رکھا، اور یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات اللہ نے بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ شیطان نے اللہ کا حکم تھا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، اس اللہ کے حکم کے مقابلے میں آج کے بہت سارے مسلمانوں کی طرح اپنی عقلی توجیہ پیش کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ شیطانی کام ہے۔ جہاں رب رسول کا حکم آ جائے وہاں پر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑ سکتے۔ کہنے لگا میں اس آدم کو سجدہ کروں،
اس آدم کو سجدہ کرو جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کو جہاں سے بھی پھینکو زمین پر آتی ہے، میں خود آگ کا بنا ہوا ہوں، آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اوپر کی طرف جانے والی چیز نیچے کرنے والی چیز کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ پھر یہاں پر ایک اور بات رب کائنات نے بیان فرمائی بڑی دلچسپ، اور وہ یہ توجہ کیجیے گا ذرا کہ جب رب کائنات نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو شیطان نے ایک دعا کی، بڑا قیمتی نکتہ ہے۔ دعا کیا کی کہ مجھے اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کی اجازت دے دو۔ میرے رب نے اس کو اجازت دے دی۔ سوال یہ ہے، شیطان ملعون ہے، بدبخت ہے، اللہ کا باغی ہے، رب کائنات نے اس کی دعا قبول کر لی اور دعا بھی غلط۔ سوال یہ ہے، اگر میں اور آپ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کریں گے تو کیا اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی غلط چیز تو مانگیں گے نہیں۔ ہم شیطان کے مقابلے میں چلو گناہ گار ہی صحیح، لیکن شیطان سے تو کم سے کم بہتر ہے نا، کیونکہ اللہ کا نام لینے والے ہیں، اور جو دعا ہم اللہ سے کریں گے وہ بندوں کو گمراہ کرنے والی کوئی غلط دعا نہیں کریں گے، اللہ سے اچھی چیز ہی مانگیں گے۔ تو جو رب شیطان جیسے بدبخت کو اس کی غلط دعا قبول کرتے ہوئے چھوٹ دے سکتا ہے، وہ میری اور آپ کی دعا کو نہیں قبول کر سکتا۔ یہ قصہ تفصیل کے ساتھ رب کائنات نے بیان فرمایا ہے، اور اس میں پھر اللہ رب العزت نے آگے جا کے واضح طور پر بتا دیا 23ویں آیت مبارکہ میں کہ میں نے اپنے اس بندے کی بیوی سمیت توبہ کیسے قبول کی۔ دونوں نے یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کوئی صدقہ، کوئی وسیلہ، کوئی طفیل، کسی قسم کا کوئی تذکرہ یہاں موجود نہیں۔ تو یہ دراصل تربیت تھی آدم علیہ السلام کی، اور آدم علیہ السلام کے ذریعے یہ ہماری تربیت تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ کی 26ویں آیت مبارکہ میں ایک اور بڑی زبردست بات بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ شیطان کی کوششوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ انسانیت کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ بڑا قیمتی نقطہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ بے پردگی اور ننگا رہنا یہ شیطان کی چال ہے، لباس پردہ انسانیت کی شان ہے۔ اگر بے پردہ رہنے میں شان ہوتی تو اللہ تعالیٰ جانوروں کو کبھی برہنہ نہ رکھتے، اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو ہدایت نصیب فرمائے، جو بیوی جتنا زیادہ اپنا جسم کھولتی ہے اتنی زیادہ فیشنیبل کہلواتی ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ 27ویں آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پھر مسجد میں جانے کے آداب، مسجد میں جاتے ہوئے اچھا صاف ستھرا لباس پہننا، خوشبو لگانا، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا 31ویں اور 32ویں آیت مبارکہ میں۔ پھر اصحاب الاعراف، جنت اور جہنم کے درمیان کچھ لوگ ہوں گے تو رب کائنات بالآخر ان کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ اعراف مقام ہے جنت اور جہنم کے درمیان۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ رب کائنات نے تفصیل کے ساتھ کیا۔ جہنمی چیخیں گے، جنتیوں سے کہیں گے ہمیں کچھ پانی دے دو۔ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر حرام قرار دیا ہے۔ کیوں بتایا ہمیں؟ تاکہ ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر رب کائنات نے اپنی اطاعت اور عبادت کا حقیقی سبب ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ کیا؟ کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہی اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد تذکرہ شروع کیا رب کائنات نے مختلف اقوام کا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، پھر قوم عاد ہے، اور قوم عاد کے بعد قوم سمود ہے، پھر سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم ہے، پھر قوم مدین ہے جو کہ تبوک کے قریب آباد تھی۔ تو یہ ایک مختصر سا جائزہ تھا 8ویں پارے کا، جس میں رب کائنات نے کیا کچھ بیان کیا ہمارے سامنے کہ کچھ لوگ بدبخت ایسے ہیں کہ اگر مردے بھی کلام کرے تو ایمان نہ لائیں، ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، اکثریت کی بات ماننا گمراہی کا باعث ہے، جس پر اللہ کا نام لیا گیا وہ چیز کھانی چاہیے، اور علم کی روشنی میں چلنے والے اندھیروں میں نہیں بھٹک سکتے، مال اور اولاد میں شرک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بڑے اہم مضامین ہیں 8ویں پارے میں۔ میں خاص طور پر آپ لوگوں کو یہ نصیحت کروں گا، اپنے گھروں میں جا کے 8واں پارہ ترجمے کے ساتھ کھول کر اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیے، رمضان کی بابرکت آیتوں سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔